نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحديث الحادي عشر دع ما يريبك الى ما لا يريبك. عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانتہ رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک. رواہ الترمذی. اب میں پڑھوں گی اور آپ سنیں گے. الحدیث الحادی عشر دع ما یریبک الی ما لا یریبک. عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانتہ رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک. رواہ الترمذی. اب آپ سب مل کے پڑھیں. ان ابی محمد. اب لفظی ترجمہ. ان ابی محمد ابو محمد الحسن بن علی حسن بن علی بن ابی طالب یعنی حضرت حسن جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت علی جو ابو طالب کے بیٹے ہیں، جن کی کنیت ابو محمد ہے. سبط نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وریحانتہ اور آپ کے پھول یا آپ کی خوشبو، رضی اللہ عنہما اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے، یعنی حضرت حسن سے بھی اور حضرت علی سے بھی. قال کہا حفظت میں نے حفظ کر رکھا ہے، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دا چھوڑ دو، ما جو، یریبکا آپ کو شک میں ڈالے، ریب سے، ریب شک کو کہتے ہیں، جو آپ کو شک میں ڈالے، الا طرف، ما جو، لا نہیں، یریبکا شک میں ڈالے تجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کے پھول ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حفظ کر رکھا ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو، اور جو شک کو شبہ میں نہیں ڈالتی اسے اختیار کر لو. اب آپ عربی میں حدیث سنیے. اس میں دونوں روایتیں، یریب کی بھی اور یریب کی بھی، لیکن اراب یریب جو ہے ڈالنے کے معنی میں یو والی بات زیادہ درست ہے، اس لیے یریبک. تو حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ شک والی چیزوں کو چھوڑ دو اور یقین والی چیزوں کو اختیار کر لو. اس سے ایک بہت اہم بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ انسان کو
جب ایک معاملے میں شک ہو اور اس کے مقابلے میں دوسرے معاملے میں یقینی علم ہو، یقینی بات ہو، تو جو بات یقینی ہے اس کو پکڑ لے، اور جو بات شک میں ڈال رہی ہے اس کو دماغ سے نکال دے، چھوڑ دے. اس حدیث کا سیاق و سباق، یعنی اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، یہ حدیث کس طرح ہم تک پہنچی، کیسے روایت ہوئی. ابو حورا سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی حدیث یاد کی ہے. یعنی چونکہ آپ کے نواسے تھے، گرینڈ سن تھے حضرت حسن، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کوئی حدیث یاد ہے، کون سی یاد کی. انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یعنی فرمان، آپ کی یہ سینگ یاد رکھی ہے کہ ایسی چیز جو تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے چھوڑ کر وہ چیز اختیار کر لو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے، اس لیے کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک میں ڈالنے والی چیز ہے. یعنی جھوٹ جو ہے وہ بے چینی کا باعث بنتا ہے. تو کتنی اہم بات ہے. ہماری زندگیوں میں عام طور پر اطمینان، چین، سکون، پیس کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم ڈیسائسو نہیں ہوتے، ہمارا مائنڈ ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے، کنفیوزڈ ہوتے ہیں. کوئی بھی کام جب ہم نے کرنا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں ہم کریں یا نہ کریں، پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کہیں گناہ ہی نہ ہو. اور پھر کبھی یہ لگتا ہے کہ گناہ ہوگا اور ہم اپنے دل کی آواز کو دبا کے پھر اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں چلو کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ سے معافی مانگ لیں گے. تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ایک کھلبلی سی مچائے رکھتی، اور پھر اس کی وجہ سے انسان کا زندگی سے آہستہ سے دل اچاٹ ہونے لگتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر زندگی بسر کرے اور شک والی چیزوں کو چھوڑ کر یقینی چیزیں لے لے جس سے اس کے دل میں ایک اطمینان پیدا ہو جائے. اب مثلاً ابھی جیسے میلاد کی بات ہوئی تھی، لوگ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، کوئی کہتا کرنا چاہیے، کوئی کہتا نہیں کرنا چاہیے. جو کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے وہ کہتا ہے اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور جو کہتا کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں لو ہم اپنے بچوں کا برتھ ڈے نہیں کرتے اس لیے ہم پروفٹ کا بھی کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ تو کوئی دلیل نہیں، یہ تو ایک انوویشن ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی بھی چیز جب کی جائے گی تو ہمارے پاس پکی یقینی دلیل ہونی چاہیے. تو جب پکی یقینی دلیل کوئی نہیں تو معاملہ کس میں آ گیا؟ شک والی بات ہوگی، پتہ نہیں ثواب ہے کہ نہیں، پتہ نہیں دین کا حصہ ہے، دنیا کا کیا نہیں. تو بہتر ہے ایسی چیزوں کو انسان چھوڑ ہی دے کہ جس سے دل میں انسان کی شک آ جائے، کیونکہ جو چیز ہمیں دی ہی نہیں گئی تو اس کو کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایسے ہی اپنے آپ کو تھکاتے رہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو حورا سعدی کہتے ہیں میں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی باتیں یاد ہیں. انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے صدقے کی ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالی تھی. بچے ہوتے ہیں نا، کھیلتے کھیلتے کوئی چیز ملی منہ میں ڈال لی. صرف کھجور ہی نہیں بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا بچے ہر چیز جو زمین پہ ہوتی ہے اسے اٹھاتے منہ میں ڈال لیتے. ذرا بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، پینسل سے کام کر رہے ہیں تو وہی منہ میں ڈال لیں گے، یا کوئی اور چیز ہاتھ میں آئے گی تو اس کو منہ میں ڈال لیں گے، کبھی اپنے انگلیاں کو ہی ڈال لیں گے. تو حضرت حسن نے بھی وہاں کھیل رہے تھے تو صدقے کی کھجوریں پڑی تھی تو انہوں نے ایک منہ میں ڈال لی. آپ نے یہ نہیں فرمایا اچھا کوئی نہیں بچہ ہی ہے نا خیر ہے، یہ نہیں فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک سمیت اسے باہر نکال لیا، اندر نہیں جانے دیا. ڈاؤٹ فل چیز تھی، پوری کی پوری باہر نکال دی، حالانکہ وہ بچے تھے. اور دوسری کھجوروں میں ڈال دیا، یعنی واپس کر دیا. ایک آدمی کہنے لگا اگر یہ ایک کھجور کھا لیتے تو کیا ہو جاتا، ایک ہی تھی نا، ایک ہی کینڈی ہے، کیا ہوا اگر نہیں بھی پکا پتا کہ حلال ہے کہ حرام ہے. کئی دفعہ ہم بچوں کو آئس کریم لے دیتے، اچھا کوئی نہیں ضد کر رہا ہے، حالانکہ ہمارے دل میں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ نہیں. تو ہم کہتے ہیں اچھا بچوں کو تو معاف ہے، یہ کہہ کہ ہم غلط کام بچوں کو کرنے دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنی ریجیڈیٹی نہیں ہونی چاہیے.
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایون بچوں کو بھی شک والی چیزوں میں نہیں ڈالنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے، یعنی جو غریبوں کے لیے فکس ہو گیا اس میں ہمارا حصہ نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ وغیرہ یا عشر جو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے شک والی چیز کو چھوڑ کر بغیر شک والی چیزوں کو اختیار کرو، سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے. یعنی غلط بیانی جو ہے وہ پھر انسان کے دین ایمان کو مشکوک کر دیتی. اب آپ اس کو دیکھیے، جو آپ کے پاس ٹیکسٹ ہے ساتھ ساتھ اس کو دیکھیے، ساتھ ساتھ میں اس کی وضاحت بھی کروں گی. سب سے پہلے ہے ان ابو محمد. ابو محمد کنیت ہے. کنیت کس کو کہتے ہیں؟ شناختی نام، یعنی جس سے کسی کی شناخت ہوتی، پہچان ہوتی. کیونکہ عربوں کے ہاں ایک نام کئی لوگوں کا ہو سکتا ہے. جیسے حسن کئی لوگوں کا نام ہے. اب کیسے پتا چلے کہ کون سا حسن؟ تو وہ ڈفرینشیٹ کیسے کرتے تھے؟ وہ جو ابو محمد ہے ان کی بات ہو رہی ہے. یہاں جیسے سر نیم ہوتا ہے نا، آپ کے جتنے بھی ڈاکیومنٹس فل ہوتے ہیں اس میں آپ سب سے پہلے کیا لکھتے ہیں؟ سر نیم. وہ آپ کی آئی ڈی بن جاتی ہے نا. سمجھ رہے ہیں؟ یا ہاں کیا کرے یا نہ کیا کرے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری بات آپ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ جیسے سر نیم آئی ڈی ہوتا ہے ایک طرح سے، اسی طرح عربوں کے ہاں جو کنیت تھی ابو یا ام یا ام کے نام سے شروع ہوتی، یہ ایک شناختی نام ہوتا ہے. اور اس سے ایک جیسے ناموں والے بندوں کو الگ کیا جاتا ہے کہ کون سا والا. تو ابو محمد الحسن بن علی، حسن بن علی بن ابی طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اس لیے ان کو سبط کہا گیا. سبط یعنی آپ کی بیٹی کے بیٹے تھے. اور عربی میں جو بیٹے کا بیٹا ہو اس کو حفید کہتے ہیں. حفید، ہا فا یا دال، حفید. تو یہ جو حسن بن علی تھے یہ حضرت حسین کے بھائی تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. ان دونوں کی والدہ کا نام کیا تھا؟ فاطمہ. وہ کون تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. ہو سکتا ہے آپ کو میری یہ کوشچن بہت سلی لگے، لیکن حقیقت یہ کہ بعض اوقات ہمارے بچوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا، پروفٹ کی فیملی کے بارے میں بھی پوری معلومات نہیں ہوتی، حالانکہ ان سب سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے بچوں کو بھی اسی قسم کے کوشچنس چھوٹے چھوٹے کیا کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی طرف منسوب کیا تھا ان کی بزرگی اور ان کی تکریم کے لیے. تو ایک دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اٹھا لیا. آپ سب کو خطبہ دینے والے تھے، حسن کو اٹھا لیا اور پکڑ کر اٹھا کے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے. یعنی ان کو آپ نے اپنا بیٹا کہا. ہم اپنے گرینڈ چلڈرن کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، یہ بیٹی سمجھتے ہیں اپنے، بلکہ بعض اوقات تو اپنے بچوں سے بھی زیادہ وہ پیارے لگتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار بنے گا اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی. تو اس میں حضرت حسن کی ایک خوبی کیا پتہ چلتی ہے کہ وہ چائلڈہڈ سے ہی ان کے اندر ایسی علامات تھی کہ وہ ایک طرح سے سردار یا ایک بہت زبردست شخصیت کے مالک تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت بھی تھی ان کی. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اس کے بعد کس سے خلافت کا بیعت لی گئی تھی؟ یہ 4 خلفائے راشدین تھے نا. کون کون؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. حضرت علی کے بعد کون خلیفہ بنے تھے؟ دیکھا نا، حضرت حسن. یہی تو بنے تھے، یہی تو پیشن گوئی آپ نے کی تھی. حضرت حسن خلیفہ بنے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن دوسری طرف امیر معاویہ جو تھے وہ بھی تھے، جن کو اس سے پہلے کچھ علاقوں کا، شام وغیرہ کے علاقوں کا گورنر بنایا گیا تھا.
تو اب آپ دیکھیں کہ ان دو کے درمیان ایک طرح سے کشمکش شروع ہو گئی. تو خلافت کے تقریباً 6 مہینوں کے بعد حضرت حسن حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے. خود اپنی مرضی سے انہوں نے خلافت چھوڑ دی. کتنی بڑی بات ہے. جس کو کرسی مل جائے، جس کو اقتدار مل جائے، جس کو کوئی اختیار مل جائے، جس کو کوئی عہدہ مل جائے، کیا وہ اپنی مرضی سے چھوڑتا ہے؟ لیکن انہوں نے دین کے فائدے میں اپنی مرضی سے اپنی خلافت چھوڑ دی، اور پھر اس سے مسلمانوں کے اندر بہت خیر آئی، بہت خیر و برکت آئی، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی آپس کی جو اختلافات تھے اور جنگیں اور لڑائیاں اور ان بہت ساری چیزوں کے اندر امن پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں مسلمان وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باہر اسلام کی ایکسپینشن کر رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ جب مسلمانوں کے اندر اختلافات ہوئے تو وہ سکڑ گئی. تو پھر امیر معاویہ کے دور میں دوبارہ وہ شروع ہو گئی، اور امیر معاویہ کے جو بیٹے یزید تھے ان کے دور میں پھر استنبول کے اوپر بھی حملہ ہوا. پھر ریحانہ کا لفظ جو ہے یہ ریحان سے ہے. قرآن مجید میں کہاں آتا ہے یہ لفظ؟ سورۃ رحمان میں. اس کے علاوہ کہیں اور بھی آتا ہے. سورۃ واقعہ میں. ویری گڈ. دیکھیے یہ جواب وہ ہے جو سب کو آنا چاہیے. ریحان خوشبودار پھول کو کہتے ہیں. سورۃ واقعہ میں جہاں ریحان کا ذکر آتا ہے، روح و ریحان و جنت نعیم، کہ جب مقربین کی روح لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو ریحان کے ساتھ آتے ہیں، خوشبو کے ساتھ آتے ہیں، خوشبودار پھولوں کے ساتھ آتے ہیں، یعنی ایک طرح سے ویلکم کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کی وفات کے وقت خوشبو سے بھی پھیل جاتی ہے. بہرحال اگر نہ پھیلے تو کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی برا شخص ہے. ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، لیکن کچھ اللہ کی مرضی ہے، جب جس پر جو رحمت فرمائے، احسان فرمائے. بہرحال حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ دونوں آپ کے پھول ہیں. اور ریحان وہ پھول ہے جس کی خوشبو بہت ہی عمدہ ہوتی ہے. عام طور پر ہمارے ہاں جو نیازبو ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. نیازبو کو پتہ جی، وہ اس سے ملتی جلتی ہے نا، یہ بیزل جو ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو اس کو نہیں، پودینہ نہیں ہوتا، بیزل، جس یہ جو بہت چھوٹا سا پتا ہوتا ہے، آپ جا کے گوگل کر لیں، بیزل کو گوگل کر لیں، اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے. یہ ایک ہی فیملی ہے. ہندوؤں کے ہاں یہ ایک مقدس پھول تصور ہوتا ہے، اس کو یہ کیا بولتا ہے؟ تلسی. تلسی جی، اس کو تلسی کے نام، لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے. بیزل، نیازبو، تلسی ایک ہی فیملی ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے. تو اس سے آپ نے تشبیہ دی. اس کے بہت سارے فائدے ہیں ان پتوں کے یا اس کے پھولوں کے. بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ریحان کا، اور ریحانہ جو ہے ہم جس کو ریحانہ کہتے ہیں، اصل میں اس کا پروننسیشن کیا؟ ریحانہ، ریحان. تو اسی کی مؤنث ریحانہ. تو یہ خوشبو جو ہے یہ انسان کو بہت پرسکون کرتی ہے، انسان کے اندر ایک راحت پیدا کرتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو دونوں کو پھول قرار دیا، جیسے عام طور پہ ہم بچوں کو تشبیہ دیتے ہیں نا کہ پھول ہیں. اور یہ جنت کے جوان لوگوں کے سردار ہوں گے. ان دونوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے. ٹھیک ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھول کہتے تھے، یا ان کو کہا کہ میرا پھول ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پھول سے کیوں تشبیہ دی؟ ایک تو یہ ہے کہ بچے نرم و نازک ہوتے ہیں پھول کی طرح، جیسے اگر پھول کو ذرا سا سخت ہاتھ لگائیں تو پھول جو ہے وہ مرجھا جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے. تو اسی طرح بچوں کو بہت ہینڈل وتھ کیئر کرنا پڑتا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بچے چونکہ پیور ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی.
اکثر مائیں جو ہیں وہ بچوں کو صرف پیار نہیں کرتی بلکہ سونگتی بھی ہیں، کیونکہ بچوں کو سونگنے سے یا بچوں کی خوشبو سے انسان کے اندر ایک عجب سا سکون آتا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مائیں بچوں کو جو بہت دنوں کے بعد دیکھتی ہیں یا دور ہوتے ہیں بچے اور پھر واپس ملاقات ہوتی ہے تو ہاتھوں کو چومتی ہیں یا گلے لگاتی ہیں یا ایک یعنی کہ خاص خوشبو ان کے اندر سے آتی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی حضرت یوسف کی خوشبو آنے لگ گئی تھی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا. انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول تھے جن سے آپ خوش ہوتے اور آپ ان سے بہت پاکیزہ خوشبو پاتے اور پھر ان سے راحت پاتے. اور ایک یہ حقیقت ہے کہ جیسے پھولوں کو دیکھ کے انسان کا دل خوش ہوتا ہے، ایسے ہی بچوں کو دیکھ کر بھی انسان کا دل بہت خوش ہوتا ہے. یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں. ابو نعیم کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کی خدمت میں تھا تو ان میں سے ایک شخص نے حالت احرام میں مچھر کے مارنے کے متعلق پوچھا کہ اس کا کیا کفارہ ہوگا، یعنی احرام میں اگر کوئی مچھر مار دے تو. ابن عمر نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا عراق کا. فرمایا اس شخص کو دیکھو کہ مچھر کی جان لینے کے لیے تاوان کا مسئلہ پوچھتا ہے، اس کا جرمانہ یا فائن کیا ہے، حالانکہ اس کے ملک والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بے تکلف قتل کر ڈالا. میں نے آپ سے سنا آپ فرما رہے تھے یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں، یعنی حسن اور حسین دنیا میں میرے دونوں دو پھول ہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول کو ختم کر دیا اور اب مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ مچھر مارے تو کیا کریں. تو بعض اوقات ہم لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم بہت فکر مند ہوتے ہیں. مثلا میٹ حلال ہے یا حرام ہے اس میں ہم فکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سود جو کہیں بڑی بلا ہے اس کے بارے میں ہم فکر ہی نہیں کرتے کہ وہ بھی کوئی حرام چیز ہے. اسی طرح بعض اوقات ہم سود کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں لیکن مسلمان کی غیبت کرنے کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی، حالانکہ وہ سود لینے سے بھی بڑی بلا ہے. کسی مسلمان کی عزت لوٹنا، اس کے بارے میں بری بھلی باتیں کہنا، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرنا، اس پر الزام تراشی کرنا، یہ ہم بھول جاتے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کا تو وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر روز صبح ناشتے کے بعد کسی نہ کسی کو فون کر کے تو یا میاں کی برائیاں یا پھر ساس کی یا کوئی اور رشتہ داروں کی کچھ نہ کچھ انہوں نے کرنی ہوتی. پہلے زمانے میں لوگ گلی محلوں میں جیسے رہتے تھے تو بس نکلے اور کبھی کسی گھر جا بیٹھے، ادھر برائیاں کی، ادھر سے چار چیزیں دیکھ لی، کسی اور گھر میں جا کے کہا میں وہاں یہ دیکھ کے آئی ہوں، وہاں سے اور تو اس یعنی کہ سوشلائزنگ اس کے بغیر ہوتی نہیں کہ دوسروں کی برائیاں کی جائیں یا دوسروں پہ ہنسا جائے. تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا. کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا برا چاہنا اور کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا اور اس کی عزت لوٹنا. جس طرح کسی کا خون حرام ہے نا، کہ کسی کو مارنا یا زخم لگانا یا اس کو ایسی چوٹ لگانا کہ جس سے اس کی بلیڈنگ ہو جائے، اسی طرح اس کا مال بھی حرام ہے کہ کسی کا مال آپ چوری نہیں کر سکتے. اور جس طرح خون یعنی جان اور مال حرام ہے، اسی طرح کسی کی عزت حرام ہے. لیکن ہم اس کی کیا فکر کرتے ہیں؟ ہم سب اپنے آپ کو سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں، کسی اور کو نہ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں. سوچیے صبح سے لے کے اب تک کہیں میں نے کسی کے بارے میں کسی کے خلاف کوئی بات تو نہیں کی کسی سے، اور الحمدللہ اگر نہیں کی تو شام تک پھر اپنے سے عہد کرنا ہے. اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے، وہ شیطان کا ایک ایسا وسوسہ ہوتا ہے، ایک دم وہ ہم پہ حملہ کرتا ہے اور ہمارے منہ سے کچھ نہ کچھ نکلوا دیتا ہے. تو اس میں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سیکھیں کہ ہمیں کسی کی بات نہیں کرنی، کیونکہ جو ہی آپ کسی کی بات کرتے ہیں تو آپ کی نیکی اس کی طرف چلی جاتی. ہم اپنا قیمتی مال دوستوں کو بھی نہیں دیتے اور اپنی نیکیاں جو قیمتی مال سے بھی قیمتی ہیں اپنے دشمنوں کو دے دیتے ہیں. دیکھیں نا، نیکی کب ملتی ہے انسان کو؟ جب کوئی نماز پڑھتا ہے. کوئی اگر کہے یا میرے لیے نماز پڑھ کے دے دو مجھے، اپنی پڑھنی مشکل ہے، کسی کے لیے کیا پڑھ کے دیں گے؟ صدقہ خیرات کرنا مشکل کام ہے، اس سے ہمیں نیکی نصیب ہوتی ملتی. اب جب مل گئی
تو ادھر سے نیکی کی, ادھر سے کسی کی برائی کی, وہ جو کمایا تھا وہ ساتھ ہی ادھر بیچ دیا, کیا حاصل ہوا؟ تو اس لیے اگر ہم واقعی اپنے خیر خواہ ہیں اور اپنی عاقبت اچھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا ہوگا کہ حرام صرف کھانے پینے کا حرام نہیں ہے, حرام باتوں میں بھی ہے, حرام نگاہوں کا بھی ہے, حرام کانوں میں بھی آتا ہے, حرام پیٹ میں بھی جاتا ہے. تو یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے, اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کے کام کریں گے تو ایسا نہیں کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, کیا انسان سمجھتا ہے کہ ایسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ سدا عربی میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جو ایسے ہی گھوم پھر کے چر رہا ہو, جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. عربوں میں بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیے جاتے تھے کہ وہ چریں پھریں کھائیں پیئیں, کوئی ان کو کچھ کہتا نہیں تھا. تو کیا ہم دنیا میں ایسے ہی چرنے کے لیے بھیج دیے گئے کہ بس کھائے پیئے مزے کریں, جو دل میں آئے کریں, دل چاہے تو اللہ کی عبادت کریں, نہیں چاہتا تو نہ کریں, اور اس کے بعد ایسے ہی مر جائیں اور کوئی ہماری پوچھ نہ؟ ایسا تو نہیں ہے. ہمیں تو یقین ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر پوچھ ہوگی. تو اس لیے ان سب چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ خصوصی شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے, جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بچوں کے ساتھ سب کو پیار کرنا چاہیے, نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے, محبت کا معاملہ کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے لیے اپنی زبان باہر نکالتے, ایسے کر کے نا, ایسے باہر نکالتے, اور جب حضرت حسن آپ کی زبان دیکھتے تو کھل اٹھتے, یعنی ایک دم ہنسنے لگتے, خوش ہو جاتے. پتا نا کہ بچوں کے ساتھ بچوں کے لیول پہ آ کے معاملہ کرنا پڑتا ہے, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض اوقات ہم جناب بڑے عالم فاضل بن جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ بڑے معزز انسان ہو گئے ہیں, اور اب ہم کسی بچے کے ساتھ پیار کا معاملہ کریں یا اس کے ساتھ کوئی بچگانہ حرکت کریں. نہیں, یہ تو ہمارے وقار کے خلاف ہے. نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جذبات بھی دیے, اور جذبات انسان کے لیے ایک خوبصورتی ہے, اور جذبات کے اظہار میں انسان واقعی بچہ بن جاتا ہے بعض اوقات. تو کوئی حرج نہیں ہے کبھی بچہ بننے میں بھی, کیونکہ جو لوگ ہر وقت اپنے اوپر ایک مصنوعی خول چڑھائے رکھتے ہیں دینداری کا, ایک تسنو کا, ایک نارمل انسان کی طرح نہیں رہتے, وہ اپنے آپ کو ٹارچر دیتے. ہمیں ایک نارمل انسان کی طرح رہنا چاہیے. ٹھیک نہیں کہ ہر وقت ہم بچے ہی بنے پھرے اور کسی وقت سنجیدگی نہ اختیار کرے, پھر وہی اعتدال والی بات. لیکن ہم میں سے کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی کرتے تھے؟ ہمارے سامنے تو ایسی پکچر بنا کے دکھائی جاتی ہے کہ بس وہ صرف ڈرنے کی چیز تھی. حالانکہ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور آپ نے ہمارے کنویں سے پانی نکالا, اس کو پیا, وضو کیا, اور اپنے منہ میں لے کے میرے اوپر اس کی پھوار پھینکی, کر کے پانی پھینکتے نا, یعنی بچوں کو چھیڑتے تھے جس سے بچے خوش ہوتے, خود بچوں کو آگے بڑھ کے سلام کرتے تھے. تو ہمیں بھی اپنا بچہ ہو یا کسی اور کا بچہ ہو پیار سے معاملہ کرنا چاہیے, محبت کا معاملہ, اور اس کے ساتھ ایک کنیکشن کرنا چاہیے. بچے شائع ہوتے ہیں, مثلاً آپ کسی کے گھر جاتے ہیں, عموماً کیا ہوتا ہے بڑے آپس میں باتیں کرتے رہتے اور بچوں کو اگنور کر دیتے. کبھی بچوں کو اگنور نہ کریں, خاص طور پر اگر آپ دین پر ہیں. تو دین ہمارا کیا سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے ایک اچھا نمونہ بنے تاکہ ان کو بھی دین سے محبت ہو. اب آپ دیکھیے کہ مثلا آپ کسی کے گھر گئے اور ان کے بچے ہیں, وہ آپ کو دیکھ کے ہی ایک طرف گھس کے بیٹھ جاتے ہیں یا شرماتے ہیں یا بات نہیں کرتے, تو اب آپ یہ دل میں لے کے بیٹھ جائیں کتنے بدتمیز بچے ہیں, یہ آئے نہیں, انہوں نے سلام نہیں کیا, انہوں نے ماں باپ نے کیا تمیز سکھائی ہے. نہیں, یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا کہ ہم ان بچوں کو الزام دیں یا ان کے ماں باپ کو دیں. ہر بچے کی اپنی نیچر ہوتی ہے, زبردستی نہیں اس میں کرتے. کچھ ماں باپ بڑی زبردستی کرتے, آؤ اس کو سلام کرو, آؤ اس کو کرو, پکڑ پکڑ کے سلام کرواتے ہیں, اور بچے بےچارے پریشان ہو جاتے ہیں جب ان کے گھر کوئی آتا ہے. تو ان پہ ایسی سختی بھی نہ کرے, آپ انہیں پیار سے کہتے ہیں ہم سب کرتے ہیں سلام, آئیں کرتے ہیں. اگر وہ مان جائے ٹھیک, نہیں مانے چھوڑ دے, کسی دن خود ہی آ جائیں گے. لیکن آنے والے کا کیا فرض بنتا ہے کہ خود جائے اور بچے کو پیار سے سلام کرے. یہ سکھانے کا ایک طریقہ ہے, بجائے اس کے کہ حکم دے کے ان سے کام کرائیں, پیار سے ان سے کام کرائیں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ مانوس ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو فالو کرنا ہے, اور یہ کام سنت اور ثواب سمجھ کے کرنا ہے. بچوں سے پیار, اور سب کے بچوں سے, چاہے مسلم ہو نان مسلم ہو کوئی ہو.
اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی ایک ران پہ بٹھاتے اور حضرت حسن کو دوسری ران پہ بٹھاتے، پھر دونوں کو ملاتے اور فرماتے اللہ ان دونوں پر رحم کر، میں بھی ان پر رحم کرتا ہوں. اچھا، حضرت اسامہ جو تھے وہ کالے رنگ کے تھے اور حضرت حسن جو تھے وہ بہت سفید تھے، اور اسامہ جو تھے وہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید کے بیٹے تھے اور ایک آپ کی بیٹی کے بیٹے تھے. تو آپ ان دونوں کو اکٹھا بٹھاتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح انسانوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتی تھے، نو ڈسکریمنیشن، نہ کالے اور گورے کی اور نہ غلام اور آزاد کی اور نہ اپنے اور پرائے کی. تو یہ بھی سنتیں سیکھنے کی ہے، یہ اخلاق بھی سیکھنے کا ہے، اور اس کے لیے ایکٹیولی کام کرنا چاہیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم حضرت حسن اور حسین سے پیار کریں، محبت رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، کیونکہ وہ بھی صحابی ہے نا اس لیے رضی اللہ عنہما، دونوں کھیلتے اور آپ کی پشت پر آ کے بیٹھ جاتے، نماز میں پیچھے اوپر چڑھ جاتے. مسلمانوں نے ان کو پکڑا کہ دور لے جائیں. جب آپ نے سلام پھیرا تو کہا ان دونوں کو چھوڑ دو، میرے ماں باپ قربان جائیں، جو مجھ سے محبت کرے اسے چاہیے کہ وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے. تو ہمارے ایمان کا حصہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم حضرت حسن اور حسین دونوں سے محبت کریں. یہ آپ کا حکم ہے ہمیں. افسوس یہ کہ مسلمانوں کے اندر شیعہ سنی کا جو جھگڑا پڑ گیا اور ایک فرقے بن گئے اور ایک دوسرے کے خلاف، اور کوئی اس کو کچھ برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی اس کی قدر گھٹا رہا ہے. نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا. ہمیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشی اور رضامندی چاہیے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، آپ کے صحابہ سے بھی کرنی ہے اور آپ کے خاندان والوں سے بھی کرنی ہے. ہمارا دین ہمیں یہ ادب سکھاتا ہے. یہاں سے ایک اور مسئلہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر بچہ ماں کو نماز میں ڈسٹرب کر رہا ہے تو آپ پکڑ کے اس کے ادھر ادھر نہ کھینچیں، اس سے بچہ اور زیادہ گھبراتا ہے. وہ آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. وہ کبھی بھوکے ہوتے ہیں یا انہیں کوئی ڈر لگ رہا ہوتا ہے تو وہ ماں کے اوپر چڑھتے ہیں یا پاؤں میں بیٹھتے ہیں یا کھینچتے ہیں اس کو. تو ماں کو اتنی اجازت دی گئی ہے کہ وہ نماز میں بچے کو اٹھا لے. جب اللہ نے ماں کو اجازت دی ہے کہ بچے کو نماز میں بھی اٹھا لے تو کسی اور کے اٹھانے کی بجائے ماں خود ہی اٹھا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کراتے تھے، امام ہوتے تھے، اور بچے آپ کی پیٹھ پہ آ کے بیٹھ جاتے اور جب تک اترتے نہیں تھے آپ ان کو اتارتے بھی نہیں تھے. ہم تو بعض اوقات غصے میں آ کے اٹھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ذرا گرے ہی ان کو چوٹ لگے تو آئندہ ان کو نصیحت ہو اور پھر نہ چڑھے. کتنے ظالم ہیں ہم. یعنی آپ کا سجدہ لمبا ہو جاتا تھا، جب تک وہ اترتے نہیں تھے آپ سجدہ کیے چلے جاتے تھے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی نواسی ہیں حضرت امامہ، تو آپ ان کو اٹھا کے ایک دفعہ نماز میں اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا، حالانکہ وہ لڑکی تھی، اور آپ اس کو اٹھا کے نماز پڑھا رہے تھے. نیچے جاتے تو اتار دیتے. تو ماں بھی ایسے ہی کرے. اگر بچہ نماز میں آ رہا ہے تو کوئی اور اوپر نیچے سے کھینچے اور رلائے اور چیخے چلائے مت، بلکہ چھوڑ دے. اور تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ چمٹ چمٹ کے پھر اس کے بعد چلا جائے گا، خود ہی پھر اپنے کھیل میں لگ جائے گا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بچے جب دیکھتے ہیں کہ ماں انہیں دیکھ نہیں رہی، ماں بات نہیں کر رہی، تو وہ گھبرا جاتے ہیں. لیکن کچھ دنوں کے بعد انہیں پتہ چل جاتا ہے اور وہ بھی خود بھی ساتھ نماز شروع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ انہیں کھینچا تانی کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے نہیں ایسی نماز پڑھنی. ان کے ذہن کے اندر ایک خوف بیٹھ جاتا ہے. اسی طرح کئی مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچہ پاس رو 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 کے نڈھال ہو رہا ہوتا ہے اور وہ نماز پڑھے جا رہی ہوتی ہے، تو ان کو سنتا ہی نہیں. تو یہ بھی ٹھیک نہیں. ان کو ایک ہاتھ کر کے اٹھا لیں، تھپک لیں اور ساتھ اپنی نماز پڑھ لیں. نہ نماز لیٹ ہو اور نہ بچہ پریشان ہو. کیونکہ بعض مائیں تو نماز چھوڑ دیتی ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں. تو ہمارا دین فطرت ہے، اس میں ہر چیز ہمیں ایسی دی گئی ہے کہ جو ورکیبل ہو، جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں. یہی تو ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. اس میں ہمیں ایسے ہارڈ اینڈ فاسٹ، ایسے سخت قسم کے اصول نہیں دیے گئے کہ جس میں ہم ادھر ادھر ہل نہ سکیں. ہاں، وہ لمٹس پر خود ہی بتا بھی دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تو کمال ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں کر کے یا آپ کی موجودگی میں جب کی گئی ہے تو ان کے اوپر اپروول دے کے ہمارے لیے چھوڑا ہے، تاکہ ہمیں شک نہ رہے یا ہم ڈریں یا گھبرائیں نہیں کہ پتہ نہیں ہم غلط تو نہیں کر رہے. لیکن چونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا اس لیے ہم ہر وقت شک میں رہتے ہیں اور پھر الٹ کام کر کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں، یا پھر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں یا بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر یہ کہ حضرت حسن جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے. عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ ابو بکر
عصر کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلے تو دیکھا کہ حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیا اور فرمایا میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو، تم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت ہے، علی کی نہیں. یہ سن کر حضرت علی ہنسنے لگے. یعنی آپس میں بھی ان کا تعلق کتنا اچھا تھا. یعنی ان کے منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم سے نہیں ملتا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. چونکہ حضرت علی بھی تو اتنی محبت کرتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ اس پر خوش ہو گئے کہ میرا بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہے. تو اس طرح کی جو بات ہوتی ہے نا کہ یہ بچہ اس سے ملتا ہے، یہ اس سے ملتا ہے، کوئی لغو بات نہیں ہوتی. آپس میں اگر شیئر کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس پہ لڑائی جھگڑے نہیں ہو جانے چاہیے. یا بعض اوقات بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ سسرال والے اور میکے والے دونوں آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں. ایک کہتا ہے اس پہ ناک ہے، دوسرا کہتا ہے اس پہ آنکھیں ہیں، فلانا، وہ اس پہ، اور اسی میں ہی بدمزگیاں شروع ہو جاتی. اگر ایک اصرار کر رہا ہے کہ یہ بچہ ہمارے اوپر ہے تو کرنے دے، اس کو خوش ہونے دے. کیا ہوا، وہ تو جو ہے سو وہی ہے نا، اس سے کیا فرق پڑے گا. اس لیے کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کو بہت بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے. اگر گھروں کے اندر بدمزگیاں دیکھیں تو آپ یقین مانیں صرف اس سے شروع ہوتی ہیں. لڑائی کس پہ شروع ہوتی ہے؟ ہم نے نام رکھنا ہے، ہم نے عقیقہ کرنا ہے، ہم فلاں کریں گے. ہم ماں باپ اپنی طرف کھینچتے ہیں اور دوسرے اپنی طرف کھینچتے ہیں. تو خوشی کا موقع ہے، جیسے سہولت ہو. دونوں کو کیا کہنا چاہیے؟ جیسے بچوں آپ کی خوشی ہے جیسے کرو، ہم ساتھ ہیں، ہم سے جو تعاون چاہیے ہم حاضر ہیں. اور نہیں تو بلا وجہ انٹرفیئر نہیں کرے اور بلا وجہ پوچھے نہیں. اچھا کیا کھایا تم نے، کیا کیا، کسی نے پوچھا تمہیں؟ نہیں پوچھا. بچے کو کیا دیا، فلانے کو کیا کیا. ہم ان باتوں میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں جس کے نتیجے میں پھر خود ہی غم اٹھاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں نا ہماری مرضی کا نہیں ہوا سب کچھ تو پھر ہمیں پریشانیاں لگ جاتی. حالانکہ پوری دنیا بھی کسی کو مل جائے تو ساری دنیا کی قدر و قیمت اتنی بھی نہیں اللہ کی نگاہ میں جتنی مچھر کا پر ہو. ہم کس چیز پہ غمگین ہو رہے ہیں اور کن چیزوں پہ لڑ رہے ہیں اور کن چیزوں پہ ہم دکھی ہو رہے ہیں کہ ہمیں وہ مچھر کا پر نہیں ملا، ساری دنیا بھی مل جاتا ہے. تو اللہ رازق کافی نہیں ہے. اس لیے یہ شودھی باتیں ہیں. جو نوبل لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسی باتیں نہیں کرتے اور نہ اس طرح کی چیزوں میں پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو اس کے بارے میں جو حدیث میں آتا ہے وہ آپ کو سناتی ہوں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے پوچھا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنے دن بعد حاضر ہوتے ہو، کب جاتے ہو، کب حاضری دیتے ہو؟ عرض کیا اتنے دنوں سے میرا آنا جانا چھوٹا ہوا ہے، کوئی کام ہوگا تو نہیں گئی. اس پہ وہ بہت ناراض ہوئی، کیوں نہیں گئے؟ میں نے کہا اچھا آپ جانے دیجیے، میں آج ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھوں گا، ان سے اپنی اور آپ کی مغفرت کی دعا کے لیے کہوں گا. میں گیا اور آپ کے ساتھ مغرب پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء تک نماز میں مشغول رہے، نفل پڑھتے رہے. عشاء پڑھ کے لوٹے، میں آپ کے پیچھے پیچھے آ گیا. آپ نے آواز سنی تو پوچھا کہ کون ہے؟ میں نے کہا، آپ نے پوچھا حذیفہ؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. فرمایا تمہیں کیا کام ہے، یہ تو میرے پیچھے جو آ رہے کوئی کام ہے؟ اللہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی مغفرت کرے. پھر آپ نے فرمایا یہ ایک ایسا فرشتہ جو آج کی رات زمین پر اترا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا. آج اس نے اپنے رب سے مجھے سلام کرنے اور یہ خوشخبری دینے کی اجازت چاہی کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حضرت حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے خیر ہی خیر پہنچی. اب اس وقت ہم لوگ آپ سے تو ملاقات نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی حدیثیں پڑھنا، آپ کی سیرت کے بارے میں پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے آدھی ملاقات ہو گئی. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب ہم کسی ایسی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں جس میں ایسا علم دیا جا رہا ہو تو لازمی طور پر آپ کے اخلاق میں سے کچھ سیکھتے ہیں اور پھر اس کو اپنانے کی کوشش کرتے. تو پھر ہی صحیح معنوں میں ہم آپ کی امت کہلانے کا حقدار ہیں نا. جب ہمارے اندر کچھ ایسے اثرات آئیں گے تو قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت کریں گے نا، ہمیں کچھ پہچانیں گے کیا واقعی یہ میری امت کے لوگ ہیں. ورنہ اگر ہمارا سارا اسٹائل، ڈریس اپ، ہر چیز ہم کسی اور ہی کلچر کے مطابق کر رہے ہوں، نہ ہمارے اخلاق میں، نہ زبان میں، نہ گفتگو میں، نہ نمازوں میں کوئی اثر ہی نہیں دین کا، تو قیامت کے دن آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ ہم تو کہیں اجنبی نہ ہو آپ کے سامنے. تو اس لیے قرآن مجید کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے.
بے حد ضروری ہے. تو اب اس میں آپ دیکھیے کہ ماں کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچے کو چاہے وہ کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، وہ اسے مسجد جانے کی، دین کی مجلسوں میں جانے کی تلقین کرے، کیونکہ ہم سب بھولنے والے ہیں. بعض اوقات ہم، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا نا، کہ اپنی دوستوں کو، عزیزوں کو ضرور کہہ کے لائیں، ان کو آفر کریں، کیونکہ اگر آپ کے کہنے سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پا گیا، اس کے دل میں اسلام کی محبت آ گئی، تو سارا اجر و ثواب آپ کو جائے گا. صرف تھوڑی سی ایفرٹ، چھوٹی سی ایفرٹ. تو اس میں آپ دیکھیے کہ وہ گئے ہیں اور پھر بات سنی آپ کی، اور پھر اس کو آگے روایت کیا، اور ہم سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہوئی. تو اب ہم اس حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا غور کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. دع کا مطلب ہے چھوڑ دو. ما یریبک، جس چیز کی وجہ سے تمہیں شک اور بے چینی لاحق ہو. الی ما لا یریبک، اس چیز کو اپنا لو جس کے ساتھ آپ کو شک اور بے قراری لاحق نہ ہو. یعنی شک والی چیز چھوڑ کر ایسی چیز اختیار کرو کہ جس سے تمہیں اطمینان نصیب ہو. آپ دیکھیے کہ کس طرح صرف چند الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اپنے اندر ایک بہت بڑا معنی سمیٹے ہوئے ہیں، اور اس کو جامع کلمات میں سے شمار کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا گیا ہے، یعنی چند الفاظ کے اندر زیادہ بڑی بات کہنے کی صلاحیت. بعض اوقات ہم ایک لمبی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں دوسرے کو نہیں سمجھ آتی کہ مقصد کیا تھا اس بات کا، تو اس سے اپنا بھی وقت ضائع ہوتا ہے اور دوسرے کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ چند لفظوں میں بات کرتے ہیں لیکن سارا مفہوم واضح کر دیتے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت تھی کہ آپ جوامع الکلم کو، یعنی مختصر بات کو کرنا جانتے تھے، جس سے بہت بہترین اور مفید بات آپ دوسرے کو بتا سکتے تھے. تب آپ دیکھیں کہ جب بندہ اس حدیث پہ عمل شروع کرتا ہے تو اس کے لیے کتنا فائدہ ہے اس میں. کیا کہ شک والی چیز چھوڑ دو، جس میں شبہ پڑ جائے اس کو چھوڑ دو، اور اس چیز کو لے لو جس میں شک نہیں. اس سے انسان بہت سی غلطیوں سے بچ جاتا ہے اور بہت اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. اور یہ اس صورت میں ہے جب یہ چیز وسوسے کی حد تک نہ پہنچ جائے. اگر وسوسے کی حد تک پہنچ جائے تو پھر اس کا خیال نہیں کرنا چاہیے، یعنی وسوسوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. تو اصول کیا ہوا کہ شک والے کام میں یقینی بات پہ اعتماد کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے، غور سے سنیے کیونکہ اکثر لوگ اس مسئلے کا شکار رہتے ہیں. جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور معلوم نہ ہو کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. آپ کے ساتھ ہوا نا کبھی 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، تو شک کو چھوڑ کر جتنی رکعتوں کا یقین ہو اس کے مطابق نماز پڑھے. مثلا اگر آپ کو شک ہوا ہے کہ 3 پڑھی ہیں کہ 4، تو 3 تو یقینی بات ہے کہ 3 تو پڑھی پڑھی، چوتھی کا یقین نہیں. تو اب کیا اصول ہوگا؟ شک والی چیز چھوڑ دو، یعنی 3 والی چیز کو لے لو جو یقینی ہے، اور چوتھی کا شک ہے تو شک والی کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے، اور 1 رکعت اور پڑھ لو. تو اس کے مطابق پھر طریقہ کیا ہوگا کہ انسان نماز پڑھے 3 یا 4 میں سے. جیسے 3 پڑھی ہے، میں طریقہ بتا رہی ہوں، توجہ سے سنیے. کہ مثلا انسان کیا کرے، مثلا آپ چوتھی کے لیے کھڑے ہوئے لیکن آپ کو یہ خیال ہے کہ نہیں یہ تو 3 ہوئی، تیسری میں ہو، تو اب آپ تیسری پڑھنے کے بعد 1 رکعت اور پڑھ لیں گے. لیکن اصل میں وہ 5 ہو گئی، مگر آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کی 4 ہوئی، تو خواہ 5 بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن آپ کی تسلی ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنی 4 پوری کر لی. اب آپ نے پوری کر لی، التحیات سارا پڑھ لیا، اور پھر سلام سے پہلے 2 سجدے کر لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب بن جائیں گے.
کیونکہ شیطان نے آپ کو بھلوایا تھا اور آپ کو شک میں ڈالا تھا کہ نماز ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن اس کا آپ کو فائدہ ہو گیا کہ آپ نے ایکسٹرا سجدے کر لیے. کیونکہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو شیطان بہت پریشان ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، طریقہ سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے. دیکھیے، آپ 3 رکعتیں پڑھ کے اٹھے ہیں تو آپ چوتھی پڑھ رہے ہیں اصل میں، لیکن آپ کو شک ہو گیا کہ نہیں آپ پتہ نہیں تیسری نہ پڑھ رہے ہیں. تیسری پڑھ کے آپ پھر چوتھی پڑھیں گے اٹھ کے، چوتھی پڑھ کے تحیات پڑھیں گے سارا آخر تک، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں گے. ٹھیک، پہلے کہاں کیا آپ نے؟ وہ تو آپ اس رکعت کے کر رہے ہیں نا، وہ تو اس رکعت کے آپ کر رہے ہیں، وہ تو 2 سجدے رکعت کے سجدے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھ کے پورا تحیات پڑھیں گے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 کریں گے. ٹھیک، جس کو سجدہ سہو کہتے ہیں. اوکے، دیکھیے اگر آپ بولیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. جی آپ فرمائیے. دیکھیے چلیے میں اس سوال کا جواب تو دے دیتی ہوں، لیکن چونکہ یہ سجدہ سہو کی کلاس نہیں ہے اس لیے میں اس سے بعد اس موضوع پہ جواب نہیں دوں گی، کیونکہ اصل سبجیکٹ رہ جائے گا. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ کہتی ہے کہ اگر رکوع بھول جائے تو پھر کیا کریں. اس صورت میں پوری رکعت آپ کی نہیں ہوئی. اگر آپ کو شک پڑ گیا کہ آپ نے رکوع نہیں کیا تو آپ سجدے میں چلے گئے، سجدہ کر کے دوبارہ 1 رکعت اور پڑھ لیں. ٹھیک ہے، 1 رکعت اور پڑھ لیں، کیونکہ اگر کسی نماز کے اندر کسی رکعت میں رکوع نہیں یا سجدہ نہیں تو وہ رکعت ہوتی نہیں، اس کی جگہ 1 رکعت اور پڑھنی پڑے گی. اور اسی طرح جب رکعت پڑھ کے التحیات آخر تک پڑھ کے سلام سے پہلے 2 سجدے کریں گے. ٹھیک ہے، چلیے پھر آپ دیکھیے کہ عام طور پر شکوک جو ہوتے ہیں وہ عبادات میں لاحق ہوتے ہیں. عبادت میں شک ہوتا ہے، طہارت میں شک ہوتا ہے، وضو میں شک پڑ جاتا ہے، لوگوں کو ہوتا ہے نا. پھر اسی طرح بعض اوقات معاملات میں ہوتا ہے، پتہ نہیں میں نے اس کا قرضہ دیا کہ نہیں. بعض اوقات نکاح کے معاملے میں ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں میں جس بھی معاملے میں شک پڑے جس کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہو تو ہمیں اس شک کو دور کر لینا چاہیے. اپنی زندگی کو بیچ میں نہیں رکھیں کہ ہر وقت ایک کنفیوژن میں رہیں اور ایک پریشانی میں رہیں، کیونکہ یہ درست نہیں ہے. کیونکہ ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ شک والی چیز کو چھوڑ کر یقین والی چیز کو اختیار کر لو. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ آپ نے وضو کیا ہوا تھا، ظہر کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر کے بعد عصر کی نماز شروع ہو گئی. اب آپ نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے تو آپ کو شک ہوا کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں. اب آپ اس شک کو نہیں کنسیڈر کریں گے، کیونکہ آپ کو یہ یقین ہے کہ پہلے آپ نے وضو کیا تھا اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھی تھی، اور آپ کو کچھ یاد نہیں کہ اس کے بعد وضو ٹوٹا کہ نہیں. ٹھیک، تو اس شک کو کوئی حیثیت نہیں دیں گے، آپ عصر کی نماز پڑھ لیں گے کیونکہ آپ کا یقین ہے کہ آپ نے وضو کیا تھا. کیونکہ یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہوتا ہے کہ وہ آ کر انسان کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی نماز میں خشوع و خضوع نہ رہے. پھر آپ دیکھیں کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اے لڑکے، کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابی سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ اگر کسی آدمی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ یہ روز کا مسئلہ ہے، اور ہم روز ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد اطمینان ہی کوئی نہیں نصیب ہوتا. تو اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی چین نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ اب کریں کیا، تو اسی میں ہی رہتے ہیں. شک جو ہے وہ زندگی کا سب سے تکلیف دہ چیز ہے، چاہے کسی انسان پہ ہو جائے، آپس کے ریلیشن شپ میں ہو جائے، کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پہ ہو جائے، اور خصوصاً جو فرض کے درجے میں کام ہے اگر ان میں ہو جائے. اب اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ بعض اوقات انسان کو اپنے اوپر شک ہونے لگتا ہے کہ میں نے کوئی کام کیا کہ نہیں کیا، یا کسی انسان پہ یا جس سے نالج لے رہے ہوتے ہیں اس پہ شک ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو متاثر کرتی ہیں. انسان کسی جگہ کا نہیں رہتا.
تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے شکوک کو دور کرے. اب آپ دیکھیے کہ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی نماز میں شک پڑنے والی کہ سامنے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف آ گئے. انہوں نے پوچھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اس لڑکے سے پوچھ رہا ہوں. کون تھے لڑکے جن سے پوچھ رہے تھے؟ ابن عباس. شابش. کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابی سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ اگر کسی آدمی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے اور اسے یاد نہ رہے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 تو اسے چاہیے کہ وہ اسے 1 شمار کر لے. پہلے 3 اور 4 کی بات تھی نا, اب 1 یا 2. جیسے فجر کی نماز ہے, 1 پڑھی کہ 2 پڑھی اور کچھ یاد نہیں کہ کون سی سورت پڑھی, تو اگر 2 اور 3 میں شک ہو تو 2 سمجھے, 3 اور 4 میں شک ہو تو ان کو کیا سمجھے؟ 3. اس کے بعد نماز جب پوری ہو جائے تو سلام پھیرنے سے قبل سہو کے 2 سجدے کر لے. ہو گئی بات؟ اب یہ بات سمجھ آ گئی الحمدللہ. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ بعض اوقات انسان نماز پڑھ کے سلام بھی پھیر چکتا ہے اور پھر یاد آتا ہے اوہ, یا کوئی اور اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ زور کی نماز پڑھی ہے, تم نے 2 رکعتوں کے بعد ہی سلام پھیر دیا. تو آپ کہتے ہیں اچھا. تو یہ واقعہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا, اور یہ اس وجہ سے جاننا ضروری ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ دس از نارمل, ہم انسان ہیں, اور اس سے انسان کی اپنی ہستی پتہ چلتی ہے کہ ہم کوئی چیز نہیں ہے. ہم کتنے بھی قابل ہوں, کتنے بھی عالم ہوں, ہم سب سے بھول چوک ہو سکتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ حرم کے جو امام ہیں ان کو کتنے ٹیسٹوں کے بعد وہاں حرم کی امامت کے لیے رکھتے ہیں, اور ساری زندگی وہ نمازیں پڑھا رہے ہوتے ہیں, لیکن کسی سال کسی خاص تراویح کی کسی خاص رکعت میں بھول جاتے. تو یہ انسان کے بس کی بات تو نہیں نا. اس لیے کسی کی بھول چوک پر اس کو معاف کر دینا چاہیے, اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے. اور ہمیں اس پر دعا بھی مانگنی چاہیے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اللہ تو ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم, یعنی کہ ان نسینا اگر ہم بھول جائیں, او اخطانا یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے, تو ہمیں نہ پکڑنا, ہمیں نہ پوچھنا, کیونکہ ہم انسان ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو بہترین غلطیاں کرنے والے کون ہیں؟ جو اپنی غلطیوں پہ معافی مانگ لیتے ہیں, سوری کر لیتے ہیں, بس بات ختم. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلے پہر کی ایک نماز پڑھائی, ظہر یا عصر کی نماز تھی, اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا. اور یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا. پھر آپ مسجد کے سامنے ایک لکڑی کے پاس کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھ لیے, یعنی نماز کا سلام پھیر کے کھڑے ہو گئے, لکڑی پہ ہاتھ رکھ لیے. آپ کا ایک ہاتھ دوسرے کے اوپر تھا, اس طرح یوں, اور آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمایاں تھے. کوئی چیز آپ کو بودر کر رہی ہوگی, کسی نے کوئی ایسی غلطی کی ہوگی کہ آپ ناراض ہو رہے تھے. پھر جلد باز لوگ مسجد سے نکل آئے, یعنی انہوں نے 2 پڑھی, انہوں نے نہیں دیکھا کیا پڑھا کیا نہیں, بس نکل کے چلے گئے. کہنے لگے نماز کم ہو گئی ہے, نماز کم ہو گئی ہے, یعنی 4 رکعتیں اب 2 ہو گئی. خود ہی فیصلہ کر لیے. لوگوں میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے, سمجھدار لوگ, مگر ہیبت کے باعث وہ آپ سے بات نہیں کر رہے تھے. دیکھیے کتنے قریب تھے, دوست تھے آپ کے, لیکن پھر بھی آپ کا ادب کرتے تھے. تو ایک آدمی کھڑا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ذل یدین, 2 ہاتھوں والا کہتے تھے. وہ کہنے لگا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی؟ آپ نے فرمایا ہوں میں بھولا ہوں, نہ نماز کم کی گئی, یعنی تو نہ بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے. کہنے لگا بلکہ آپ بھول گئے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا, کیا ذل یدین ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ تشریف لائے اور بقیہ 2 رکعتیں نماز پڑھائی. پھر آپ نے سلام پھیرا, پھر آپ نے تکبیر کہی
اور سجدہ کیا اپنے سجدے کی مانند یا اس سے کچھ لمبا سجدہ، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی، اور دوسرا سجدہ کیا پہلے سجدے کی طرح یا اس سے کچھ لمبا، پھر آپ نے سر اٹھایا اور تکبیر کہی، یعنی اینڈ میں آپ نے 2 سجدے کیے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ 3 طرح کے لوگ تھے. کچھ تو خود ہی کہہ کے نکل گئے کہ نماز کم ہو گئی، کچھ ایسے تھے کہ جو ڈر کے مارے چپ بیٹھے ہوئے تھے کہ اب کیا کہیں. اور درمیان والی راہ کیا تھی؟ سوال کہ کیا نماز کم ہو گئی ہے، یا پھر یہ کہ آپ بھول گئے ہیں. فتویٰ نہیں لگا دیا، آپ بھول گئے، یا آج تو آپ نے نماز کم پڑھائی ہے. نہیں، پہلے سوال کیا. اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ جب کسی پر شک ہو یا جب کسی کی بات پر آپ کو کلیریفیکیشن چاہیے ہو تو آلویز آسک، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ ایک بہترین انداز ہوتا ہے پوچھنے کا، کیونکہ ہم فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں. تو ججمنٹل نہیں ہونا، اس سے کام خراب ہوتا ہے. مثلاً کسی شخص کو آپ نے کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کو کیا فرض بنتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ آپ طریقہ اس لیے کر رہے ہیں کہ دین کا حصہ ہے، یا کیوں کر رہے ہیں، میں سمجھنا چاہتی ہوں. تو وہ دوسرا شخص آپ کو بتا دے گا کہ یہ وجہ ہے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب سیٹسفیکٹری نہیں، وہ جواب غلط دے رہا ہے، تو پھر آپ اس سے کہیں کہ میں نے تو یہ پڑھا ہے، دین میں تو اس طرح ہے. تو فوراً یہ نہ کہیں کہ یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. پہلے پوچھیں فلاں کر کیوں رہا ہے ایسا، اس کی کیا وجہ ہے، کیونکہ ادر سائڈ کی سٹوری کچھ اور بھی ہو سکتی. اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کے 2 رکعتیں پوری کروا دی اور بعد میں سجدہ صاحب کر لیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ سلام بھی پھیر چکے ہیں اور آپ کو تب یاد آ جائے یا کوئی پاس بیٹھا ہوا شخص آپ کو بتا دے تو آپ اٹھ کے باقی رکعت پوری کر لیں. پھر اسی طرح شک والے دن روزہ رکھنا. پہلے ہم نے نماز کا پڑھا، اب روزے کا. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کس کو معلوم ہے؟ مثلاً پتہ نہیں چاند نکل ہی نہ آیا ہو، چلو روزہ ہی رکھ لیتے ہیں. رکھنا چاہیے؟ نہیں رکھنا چاہیے. شک والے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو ایک بار رمضان کے چاند میں شک ہو گیا، بس انہوں نے ارادہ کیا کہ نہ قیام کریں نہ روزہ رکھیں. تو حرہ کی طرف سے ایک اعرابی آیا اور اس نے گواہی دی کہ اس نے چاند دیکھا ہے. اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ آؤ آپ کو بتاؤں. آپ نے فرمایا کیا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، یعنی تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور شہادت دی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور اس نے کہا کہ میں نے چاند خود دیکھا ہے. جس پر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ رات کو قیام بھی کریں اور صبح روزہ بھی رکھیں. لیکن جب تک وہ یقینی بات نہیں حاصل ہوئی اس سے پہلے آپ نے ان کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا. تو شک کا روزہ نہیں رکھتے، یقینی دن کا روزہ رکھتے ہیں. صلہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمار بن یاسر کے پاس موجود تھے اور ایک بھنی ہوئی بکری لائی گئی. عمار نے فرمایا کہ کھاؤ. حاضرین میں سے ایک شخص پیچھے ہٹ گئے اور بولے کہ میں روزہ دار ہوں. عمار بن یاسر نے فرمایا کہ جو شخص شک کے دن کا روزہ رکھے، یعنی جسے شبہ ہو کہ یہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا نہیں، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، کیونکہ آپ نے اس طرح کرنے سے منع کیا ہے. اسی طرح کھانے پینے میں بھی شک کی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ڈاؤٹ فل فوڈ کو چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، مثلا جب آپ کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں اور اس پر انگریڈینٹ صحیح نہیں لکھے ہوتے یا آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چیز ہے، تو آپ پہلے اس کی تحقیق کریں. اور اگر اس پر نام نہیں لکھے ہوئے صرف نمبر لکھے ہوئے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان نمبروں کے پیچھے توجہ پوچھے کہ یہ کیا چیز ہے. اور اگر ڈاؤٹ فل ہو کانٹینٹ تو وہ فوڈ استعمال نہ کریں. بات یہ ہے کہ اتنی چوائس موجود ہے مارکیٹ میں تو ضرور حرام کی طرف جانا ہے. اب مثلا کسی نے ایک سوال لکھا ہوا تھا کہ بعض لوگ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال سمجھتے ہیں جبکہ آج کل کرسچن جو ہیں وہ صحیح کرسچن نہیں ہے، تو کیا ہمیں وہ کھا لینا چاہیے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ جب حلال میٹ کی اتنی شاپس اور اتنی اویلیبلٹی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسی چیزوں میں پڑیں جو شک والی. یا تو ہو نا کہ حلال میٹ مل ہی نہیں رہا تو ہمیں کوئی مجبوری ہے. کم از کم مانچسٹر میں تو کوئی مجبوری نہیں، فریلی اویلیبل، اسٹیمپڈ موجود ہے کہ یہ ذبیحہ ہے، حلال ہے. تو پھر جب ایک چیز واضح ہے، یقینی ہے، اس کو لیں، اور جہاں آپ کو کوئی شک میں ڈال دے تو اس کو چھوڑ دیں. ثابت بن ودیع کہتے ہیں کہ ہم ایک لشکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے.
ہمیں کچھ سانڈ ملی. میں ان میں سے ایک بھون کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور آپ کے سامنے رکھا. آپ نے ایک تنکا لیا اور اس سے اس کی انگلیاں گنی, اس کی انگلیاں شمار کی, اور فرمایا بنو اسرائیل کی ایک قوم کو زمین کے جانوروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا تھا, مجھے نہیں معلوم وہ کون سے جانور تھے. پھر آپ نے اسے نہیں کھایا اور لوگوں کو منع بھی نہیں کیا, کیونکہ آپ نے اپنے لیے یہ اصول رکھا کہ مجھے ایسی چیز جس میں شبہ ہو جائے کہ یہ پتہ نہیں حلال کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں, تو اس کو آپ نے پسند نہیں کیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا مختار بن نوفل نے کہ برتنوں میں پینے کا حکم کیا ہے. یعنی مثلاً یہ بوٹل ہے اور یہ بوٹل پہلے اس میں شراب تھی مثلاً, تو پھر اس کو گرا کے اس کو دھو لیا اور اس میں پانی ڈال کے پی رہے ہیں, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا بعض اوقات. اچھا بوٹل کا تو نہیں, لیکن آپ کئی دفعہ ایسی جگہ پر جاتے ہیں کہ گلاسز ہوتے, ہاسپٹل میں, شادیوں پہ جاتے ہیں, زیادہ شادی بھی مشکل ہوتی ہے کہ ایسی پارٹی میں جائیں. مثلا ریسٹورینٹ کے انتخاب میں تو آپ خود کوشش کرتے کہ ایسے ریسٹورینٹ میں نہ جائیں جہاں شراب سرو کی جا رہی ہو, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کسی رشتے دار کی شادی پر گئے ہیں اور اس میں ہر قسم کی چیزیں ہیں اس ریسٹورینٹ میں, چاہے آپ کو وہ حلال سرو کر رہے ہیں لیکن وہ برتن تو مکس ہو سکتے ہیں. اچھا اسی طرح ہاسپٹل میں بعض اوقات انہی برتنوں میں وہ دوسروں کو کھانا دے رہے تو اگلے دن دھو کے اس میں آپ کو بھی دے. اب کیا کریں, ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزفت سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے. میں نے پوچھا مزفت کیا چیز ہے, ٹھیک ہے نا, مزفت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا لک لگایا ہوا برتن, یعنی جیسے آج کل ہمارے یہاں وہ ہوتے ہیں نا اندر سے نان اسٹک قسم کے نا, یعنی لک لگایا ہوا. اب یہ نان اسٹک جو ہوتے ہیں ان کے اندر تو کچھ جذب نہیں ہوتا, یعنی پانی اوپر سے اتر جاتا ہے, جو بھی چیز لگی ہو وہ صاف ہو جاتی, بلکہ وہ کوئی اور چیز بھی اسٹک نہیں کرتی. تو لیکن اس زمانے میں اتنے سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہوتے تھے, بلکہ وہ ایسا مٹیریل ہوتا تھا کہ جس میں اگر پانی ڈال دیا جائے تو پھر اس کا اثر گھل کے بیچ میں آ جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے برتن منع کیا وہ جس کا اثر پانی میں آ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ نان اسٹک پین کو مت سوچیے آپ, کیونکہ اس کا اثر پانی میں نہیں آتا. اچھا میں نے پوچھا کہ شیشی اور بوتل کا کیا حکم ہے؟ کتنے کلیئر سوال ہے. انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں میں کوئی حرج نہیں, یعنی جب وہ دھل گیا تو معاملہ ٹھیک ہو. میں نے کہا کہ لوگ تو انہیں اچھا نہیں سمجھتے, ہم لوگ بھی کراہت کرتے ہیں نا اس چیزوں سے. انہوں نے فرمایا کہ پھر جس چیز میں تمہیں شک ہو اسے چھوڑ دو. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں شراب پی گئی ہے اور اس کو صحیح طرح دھویا نہیں گیا اور پھر اس میں کچھ اثرات ہیں, تو ایسی چیز نہ لو. یا کوئی ایسی بوٹل ہے کہ جس کو اچھی طرح دھو کے بھی, یا پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھے پانی ہے اور اس میں کچھ اور بھی نیچے تھا اور اوپر سے پانی ڈال دیا. کہ جو چیز نشہ آور ہوتی ہے, جو چیز حرام ہوتی ہے, اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. اور اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز ایسے پڑی, مدتوں پرانی کوئی پڑی اور 10-20 دفعہ پانی نکلا آیا گیا اور آپ کو پتا ہے اس کے اندر کوئی اثرات نہیں ہے, تو خالی برتن توڑ کے پھینکنے کی بجائے اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں, یا بعض اوقات گراج سیل لگتی, پتہ نہیں یہاں کیا کہتے ہیں اس کو, کاربوڈ سیل کہتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات نان مسلمس کی ہوتی, تو لوگ اس سے برتن خرید لیتے ہیں. جی چیریٹی شاپس پہ بھی جا کے آپ ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں. تو ان چیزوں کا پھر کیا حکم ہے کہ کیا کیا جائے؟ اب کئی لوگ بہت غریب بھی ہوتے ہیں اور ان کو نئی شاپ سے نہیں خرید سکتے, اور بعض لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی, صرف شوق میں خریدتے رہتے ہیں, ڈیکوریشن پیس بناتے رہتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر ضرورت نہ ہو تو مت خریدیں. اگر بہت شدید ضرورت ہے تو اس کو پاک کر لیں. اور اگر سمجھے کہ کوئی ایسا مٹیریل جیسے لکڑی کا برتن ہے مثلا, اور اس میں آپ اچار ڈالنے کے لیے اس کو خرید رہے ہیں, ڈونٹ یوز دس, کیونکہ اس کے اثرات اندر آ جائیں گے. یا پھر کوئی اور ایسا مٹیریل جیسے مٹی کا برتن ہے, تو مٹی کے برتن میں کیا ہوتا ہے, وہ چیز ساری مٹی میں جذب ہو جاتی ہے, پھر دوبارہ آپ ڈالیں گے تو وہ کیا ہوگا, اس کے اثرات آ جائیں گے. تو جہاں شک گزرے, جہاں طبیعت نہ مانے, چھوڑ دو, یہ اصول ہے. اب کیونکہ ہر وقت تو کوئی آپ کے ساتھ نہیں لگا رہے گا اور بتائے گا کہ اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے. ایک طرف نیڈ کی بات ہے, دوسری طرف شک کی بات ہے. تو پھر اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ جس چیز میں تمہیں شک ہو اسے چھوڑ کے وہ اختیار کر لو جس میں کوئی شک نہ ہو, کیونکہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ نے بجا فرمایا کہ نشہ حرام ہے, لیکن کھانے کے بعد 1-2 گھونٹ پینے سے کچھ نہیں ہوتا, اس کا کیا حکم ہے؟
کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں تو تھوڑی سی پی رہے ہیں، اس سے تو بچوں کو برانڈی دے رہے ہیں کھانسی روکنے کے لیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ نو، وہ حرام ہے تو حرام ہے. جو چیز زیادہ کوانٹٹی میں نشہ آور ہے اس کی چھوٹی کوانٹٹی بھی نہیں دینی چاہیے. فرمایا کہ شراب انگور سے بھی بنتی ہے، کھجور سے بھی، شہد سے بھی، گندم سے بھی، جو اور مکی سے بھی، تو اس سے بنتی ہے. تو اس لیے چاہے کسی بھی چیز سے بنی ہو اس کو یوز نہ کرو. یعنی ہر وہ چیز جس کو رکھ کے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انگور رکھ دیتے ہیں اور اس پانی میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے جوس بنا کے پیتے ہیں. نبیز بھی جیسے رات کو اوور نائٹ کھجور بھگو کے صبح اس کو شیک کر کے اس کا ڈرنک بنا کے پیتے ہیں. تو اگر اس کے اندر وہ بلبلے سے آ گئے، کھٹاس آ گئی ہے یا نشے کی کیفیت آ گئی ہے، یعنی ایک دن رکھی تو بھول گئے اور اگلے دن بھی پڑی رہی اور پھر ہم کہ ہائے کیا پھینکنی. کچھ چیزیں کھانے سے نیند زیادہ آتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی چیز کھا کر آپ کچھ اور بن جاتے ہیں تو پھر ٹھیک. اب یہ ہے کہ جو الکوہل ہے نا اس کی قسمیں ہیں. کچھ ایسی قسمیں ہیں جو نشہ آور نہیں ہوتی لیکن دوائی میں استعمال ہوتی. تو اگر اس دوائی سے نیند آنے کی حد تک تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس کے اندر وہ اصل شراب ہے جو حرام ہے تو اس کی چھوٹی مقدار بھی حرام ہے، تو آپ مزید تحقیق کر لیں، اس کا آلٹرنیٹ دیکھ لیں تو انشاءاللہ مل جائے گا. کسی نے سوال لکھا تھا کریم اور لوشن کا. دیکھیے جو کریم اور لوشن ہوتی ہے وہ کھاتے تو نہیں نا، ایسی چیزوں کو کھانا منع ہے. جب وہ جسم پہ لگا لیتے ہیں تو وہ اڑ جاتی ہے، اس میں سے اثر اس کا نکل جاتا ہے. تو وہ لگانے کی حد تک لگانے میں یا ایکسٹرنل یوز جو ہے کسی چیز کا وہ فرق ہے اور اس کا کھانا فرق ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات ہم کچھ چیزوں کے اوپر سے پینٹ ہٹانے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، جیسے سپریٹ وغیرہ ہوتا ہے، یا اس کو وہ کرتے ہیں نا ڈیسینسٹائز کرتے ہیں بعض چیزوں کو بیکٹیریل یعنی بیکٹیریا ختم کرنے کے لیے ڈس انفیکٹنٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں. تو جو ایکسٹرنل یوز ہے اس میں حرج نہیں ہے. اوکے چلیے، اصل جو ممانعت ہے وہ کھانے پینے کی ہے. ایک حدیث ہے ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کے شروع میں نبیذ پانی میں بھگو دی جاتی، یعنی رات کو کھجور پانی میں بھگو دی جاتی. چنانچہ آپ اس کو اس دن صبح اور رات کو پی لیتے، یعنی رات کو بھیگی 24 آور تک آپ اس کو پی لیتے تھے، پھر اگلے دن، پھر تیسری رات کو، پھر دن میں عصر تک. اگر کچھ بچ جاتی تو خادم کو پلا دیتے یا پھر بہا دیتے. ان 3 دن سے زیادہ اس کو نہیں بھگوتے تھے کیونکہ اس کے بعد اس میں اثرات آنے لگ گئے. اچھا، اسی طرح جیسے نکاح میں اگر کسی کو شک ہو کہ جو نکاح ہوا اس میں جو گواہ بنے ہیں وہ عادل تھے یا نہیں. گواہ جو ہے نا ان کی کرائیٹیریا ہے، ہر کوئی گواہ نہیں بن سکتا. تو اگر انسان کو یہ شک ہو کہ وہ گواہ کوئی ٹھیک نہیں تھے تو پتہ نہیں نکاح ہوا کہ نہیں، تو اس معاملے میں انسان کو شک دور کر دینا چاہیے. اب دوبارہ نہیں نکاح ہوگا کیونکہ نکاح ہو چکا، اور اس وقت اگر پتہ نہیں تھا تو جس بات کا پتہ نہیں پتا، بھول چوک تو معاف ہے نا. تو اب اس شک کو انسان دل سے نکال دے، کیونکہ جب معاہدہ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی کانٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں اس وقت جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن بظاہر پوری ہو رہی ہیں اگر وہ ہیں تو بات ٹھیک ہو گئی. بعد میں اگر کوئی پتا چلتا ہے کہ فراڈ ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا تو اس سے اس پہ اثر نہیں پڑے گا. اب اس پہ نہیں جانا چاہیے. اسی طرح دودھ پلانے کے معاملے میں اگر شک ہو تو کیا کرے. یہ ہوتا ہے نا کہ نکاح کے وقت کہتے ہیں کہ یہ تو اس کا دودھ شریک بھائی تھا یا دودھ شریک بہن تھی، تو رشتہ نہیں ہوتا. بعض اوقات ایک ہی اوپر تلے بہنیں ہوتی ہیں نا تو ان کے بچے بھی ساتھ ساتھ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. اب یہ کہ بہن آپ کو بچہ دے کے خود بازار چلی گئی اور وہ بچہ اتنا رو رہا ہے، ہلکان ہو رہا ہے، تو آپ کہتے چلو میں اس کو دودھ پلا دیتی. اب 1 دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، 3 دفعہ، 4تھی دفعہ، 5 دفعہ. تو 5 دفعہ اگر ایسا ہو جائے تو وہ آپس میں کیا ہو جاتے ہیں، دودھ شریک بھائی کو بہن ہو جاتے ہیں. اب ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو یہ یاد نہ ہو کہ 3 دفعہ تھا یا 4 دفعہ تھا یا 5 دفعہ تھا، تو پھر کیا کرنا چاہیے. رضاعت کے مسئلے میں دودھ پلانے والی عورت کا شک اس بات میں کہ کیا اس نے بچے کو 4 مرتبہ دودھ پلایا یا 5 مرتبہ، تو اس میں اسے دیکھنا یہ چاہیے کہ کس تعداد پر شک نہیں. 4 یقینی ہے یا 3 ہے یا 5 ہے، کیا یقین ہے اس کو. ٹھیک ہے. اگر اسے یقین ہے کہ 4 پلایا تھا، 5ویں کا نہیں یاد، ٹھیک،
5ویں میں شک آ گیا نا، تو پھر ہم اس کو 4 ہی سمجھیں گے، 5 نہیں سمجھیں گے، کیونکہ 5واں کیا ہے؟ شک. تو پھر وہ رضاعت نہیں ثابت ہوگی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر نہ آئی تو پھر پوچھ سکتے ہیں. 4 دفعہ یقینی بات ہے کہ 4 تو مجھے پکا یاد ہے کہ میں نے پلایا تھا، نہیں ایک وقت میں، ڈفرنٹ وقتوں میں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کہے کہ 4 تو مجھے پکا یاد ہے، تو یہ کیا ہے؟ یقینی بات. 5واں نہیں مجھے یاد، یہ کیا ہے؟ شک. تو ہم پھر کیا کہیں گے؟ 4 تھا یا 5 تھا؟ 4 تھا. تو رضاعت نہیں ثابت ہوئی. اوکے. اس میں ایک اور روایت آتی ہے، عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے شادی کی. ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ عقبہ کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے اور اس کو بھی جس سے اس نے شادی کی، دونوں کو دودھ پلایا. اب شادی ہو چکی تھی. عقبہ نے کہا مجھے تو معلوم نہیں کہ آپ نے مجھے دودھ پلایا، آئی ڈونٹ نو، اور آپ نے مجھے اس سے پہلے کبھی بتایا بھی نہیں. پھر انہوں نے آل ابو احاب کے ہاں آدمی بھیجا کہ وہ اس کے بارے میں پوچھ کے آئے. انہوں نے بھی جواب دیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے دودھ پلایا کہ نہیں. عقبہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ پوچھا. آپ نے فرمایا اب کیا ہو سکتا ہے جبکہ کہا جا چکا، یعنی اس عورت نے کہہ دیا کہ میں دونوں کو پلا چکی ہوں، چنانچہ آپ نے دونوں میں جدائی کرا دی اور اس کا نکاح دوسرے شخص سے کر دیا. ہمارے یہاں مشکل ہے دوسری شادی، ان کے یہاں نہیں تھی. یعنی ہمارے یہاں تو کوئی حادثہ خدا نہ خاصا زندگی میں کسی لڑکی یا لڑکے کے ساتھ ہو جائے تو بس ایک سٹیمپ لگ جاتی ہے اور زندگی دوبھر کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ صرف ایک سوچ کی بات ہے، ایک انا کی، ایگو کی بات ہے یہ بھی. اینی وے، تو یعنی یہاں آپ دیکھیں کہ ایک عورت کی گواہی مانی جا رہی ہے جس نے کہا کہ میں نے پلایا، دونوں کو پلایا، یعنی اتنی دفعہ پلا چکی ہوں کہ جس سے رضاعت ثابت ہوگی، تو آپ نے نکاح ختم کر دیا. اسی طرح مالی معاملے میں شک آ جائے تو کسی کی امانت واپس کی ہے کہ نہیں کی، قرضہ لوٹایا کہ نہیں. مثلاً آپ کوئی ڈونیشن کٹھی کر رہے ہیں اور آپ کے اپنے پیسے بھی بیگ میں اور ڈونیشن کے بھی آپ نے ادھر ہی ڈال دیے، اور اب آپ کو یاد نہیں کہ آپ کے کتنے تھے اور وہ کتنے تھے. اول تو ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے، بہت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ کا مال اپنے مال میں مل گیا تو تباہی لائے گا. اور اس میں پھر کیا ہے کہ آپ شک سے نکلنے کے لیے اپنا حصہ ادھر ڈال دیں لیکن ادھر کا اپنی طرف نہ لیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث ہے، ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی، بس اس آدمی نے جس نے زمین خریدی تھی اس نے زمین میں سونے کے گھڑے کو پایا، یعنی زمین کھودی تو اس میں سے سونے کا ایک گھڑا نکل آیا. تو اس آدمی نے کہا جس سے زمین خریدی تھی کہ میں نے تم سے صرف زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا تھا، اس لیے تم سونا واپس لے لو. کیا معاملات تھے، کتنے آنےسٹ، کہ میں نے صرف زمین خریدی تھی، میں نے سونے کا بھاؤ نہیں کیا تھا اور میں نے تم سے سونا مانگا نہیں تھا. تو اس آدمی نے جس نے زمین بیچی تھی وہ کہنے لگا میں نے تو زمین اور زمین سمیت جو کچھ تھا سب تمہیں دے دیا تھا. یعنی یہ تھے وہ لوگ کہ جن کے اندر مال کا کوئی لالچ نہیں تھا. اسی لیے جب ایران فتح ہوا اور جو ایران کا بادشاہ تھا اس کا ایک کارپیٹ تھا جس میں سونے کے تاروں کا بنا ہوا تھا، ہیرے جواہرات سے جڑی ہوئی چیز، اس کا تاج، اس کا کرسی، اس کا جو ہر ایک چیز. لیکن جب وہ صحابہ سینکڑوں میل سے لائے تو اس میں سے اتنی سی چیزیں پاس نہیں رکھی. اس قدر امانت دار لوگ تھے کیونکہ ان کو یہ یقین تھا جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، اور منافق کی سزا کیا ہے؟ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں اس کے لیے جلنا ہے. تو وہ ایسی چیزوں سے بہت دور بھاگتے تھے. انہوں نے اپنے دل کو ان چیزوں سے خالی کر دیا تھا کیونکہ ایمان آ گیا تھا اندر. حقیقی ایمان جب بندے کے اندر آتا ہے تو ایسی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، ایسا اطمینان ہوتا ہے، ایسا چین ہوتا ہے کہ انسان پھر دنیا کی محبت سے ایک طرح سے بے غرض ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، یعنی دل جو ہے وہ ان چیزوں سے اڑ جاتا ہے کیونکہ ایک بڑی چیز مل گئی. جس بندے کو اپنا رب مل جاتا ہے نا، جو رب کو پا لیتا ہے، اس کو اتنا کچھ مل جاتا ہے کہ پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے وہ نہیں بھاگتا کہ اس نے لے لیا میرا حصہ، اس نے، اور ہماری ساری لڑائیاں اس پر ہیں. بہرحال تو انہوں نے اپنا مقدمہ کسی کے آگے پیش کیا. تو انہوں نے کہا کہ تم دونوں کی اولاد ہے. تو ایک نے کہا میری لڑکی، دوسرے نے کہا لڑکا. کہا کہ آپس میں ان کی شادی کر دو اور ان کو خرچے کے لیے وہ سونا دے دو تو دونوں کے حصے میں آ جائے گا. تو بات ختم. یعنی شک دور کر لو.
ہوتا ہی ہے نا کہ انسان جب ایسی کوئی چیز کرتا ہے تو اس کے دل میں شک آ جاتا ہے کہ یہ میرا تو تھا نہیں، تو اب میں اسے استعمال کیسے کروں. تو اصل ایمان اور یقین یہی ہے کہ انسان اس سے اوپر اٹھ جائے. اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار قرض مانگا تو اس نے گواہ طلب کی کہ میں جو تمہیں پیسے دے رہا ہوں تو کوئی گواہ لاؤ. تو قرض مانگنے والا کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، میرے پاس کوئی گواہ نہیں. کہنے لگا اچھا کسی کی ضمانت دے دو. قرض مانگنے والے نے جواب دیا اللہ ہی کی ضمانت کے لیے کافی ہے، کوئی گارنٹی نہیں، بس اللہ ہی کی گارنٹی. اس نے کہا اچھا تم یہ کہتے ہو، سچ کہتے ہو. تو یہ کہہ کر اس نے ایک مدت مقرر کے لیے 1000 اشرفیاں اسے دے دی. اب جو روپیہ لینے والا تھا وہ روپیہ لے کے اپنے سمندر کے سفر کو نکل گیا، کوئی بزنس ہوگا، اور اپنا کام پورا کر کے واپس آنے کے لیے جہاز کی تلاش کر رہا تھا کہ کوئی مجھے سواری ملے تو میں واپس جاؤں، قرضہ واپس، تاکہ مقرر ڈیٹ پر اپنا قرضہ واپس دے دوں. لیکن جہاز نہیں ملا. مجبوراً ایک کھوکھلی لکڑی کے اندر اس نے 1000 اشرفیاں رکھی، قرض خواہ کے نام ایک خط لکھا، اس کو خوب مضبوط بند کیا اور دریا میں وہ لکڑی ڈال دی جس کو پار کرنا تھا اس نے کشتی سے. کہنے لگا اللہ تو واقف ہے، میں نے فلاں شخص سے 1000 اشرفیاں مانگی تھی، جب اس نے ضمانت مانگی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اللہ ضمانت کے لیے کافی ہے، اور وہ تیری ضمانت پہ راضی ہو گیا تھا، اور اس نے گواہ طلب کیے تھے اور میں نے کہا تھا کہ اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، تو اس نے تیرے نام پر مجھے راضی ہو کر قرضہ دے دیا. جہاز تلاش کرنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن مجھے نہیں ملا. اب میں یہ اشرفیاں تیرے سپرد کر رہا ہوں، تو اس تک اسے پہنچا دے کیونکہ میرا وعدہ ہے. تو اس نے وہ لکڑی سمندر میں ڈال دی یا دریا میں ڈال دی اور لکڑی پانی میں ڈوب گئی. لکڑی ڈال کے وہ واپس آ گیا اور واپس آ کے بھی جہاز کی جستجو کرتا رہا تاکہ اپنے شہر کو پہنچ جائے. اتفاقاً ایک روز قرض خواہ دریا پار یہ دیکھنے آیا کہ شاید کوئی جہاز میرا مال لایا ہو، لیکن جہاز تو نہیں ملا، لیکن وہ لکڑی مل گئی. تو اس کو ضرورت تھی لکڑی کی، تو اس نے کہا چلو گھر لے جاتا ہوں، جا کے تو اسے کاٹ کے کوئی ایندھن جلاتا ہوں. جب اس نے اس کو کاٹا تو اس کے اندر سے خط اور پیسے نکلے. اب کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد قرض دار جو تھا وہ بھی آ گیا اور اپنے ساتھ اور پیسے لایا. کہنے لگا اللہ کی قسم میں برابر جہاز تلاش کرتا رہا لیکن مجھے نہیں ملا کہ میں تمہارا مال تمہیں پہنچاؤں، تو اس لیے یہ پیسے تم لے لو. اس کو اب شک تھا کہ پتہ نہیں پیسے ملے ہیں کہ نہیں، اور جو لینے والا تھا اس کو بھی شک تھا کہ یہ اس نے بھیجے یا کسی اور کے میرے ہاتھ لگ گئے. تو اس نے کہا کیا تم نے اس سے پہلے میرا قرضہ واپس بھیجا تھا مجھے؟ اس نے کہا ہاں. کہا دیکھو چونکہ مجھے جہاز نہیں ملا تھا اس لیے میں نے لکڑی میں مال بھر کے تمہیں بھیج دیا. قرض کا کہنے لگا کہ جو لکڑی تم نے بھیجی تھی وہ لکڑی مجھے مل گئی تھی، اللہ نے تمہاری طرف سے اسے مجھے پہنچا دیا تھا، لہذا تم اپنے یہ دینار واپس رکھو. چونکہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا اس لیے بالکل سچا واقعہ ہے، یہ ایسا نہیں کہ کوئی من گڑت کہانی ہے. اور اس میں بہت سارے سبق ہیں. ایک اللہ کی ضمانت، اللہ کی گواہی، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ اور سچا ہونا. جو انسان سچا ہوتا ہے، نیت کا سچا ہوتا ہے، خالص ہوتا ہے، اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اللہ اس کے سارے کاموں کی ذمہ داری لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں رکھتا ہے. اگر کوئی سچا وعدہ کر لے نا کہ میں یہ کرنا ہے، میں نے یہ کام کر کے چھوڑنا ہے، اللہ اسے کرا لے. ہم بہت دفعہ کوئی چیز پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم نیکی کے کاموں کا وچار کرتے رہتے ہیں، اچھا اللہ تو ہمیں بھی حج پہ لے جا، اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا کام کرنے کی توفیق دے کہ ہم بھی کوئی اچھا سا غریبوں کا ہاسپٹل بنائیں، یا اللہ ہم بھی کوئی یتیموں کے لیے کچھ کریں وغیرہ وغیرہ. لیکن کیا ہوتا ہے وہ بس وائیں نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو دیکھا یا کسی سے کوئی تعریف چاہنے کے لیے، یا ایسے ہی بس بات کرنی ہے نا کوئی بھی کر دو، لیکن اندر سے دل نیت کوئی نہیں ہوتی. کبھی زندگی میں کام ہوتا ہی نہیں، کیونکہ کہنے والے جب کہہ رہے ہیں تو سچا ہی نہیں کہا. لیکن اگر آپ سچے دل سے رو کے اللہ سے دعا کریں اور کہیں یا اللہ میں یہ کرنا چاہتے ہوں تو مجھ سے کروا لے، اور آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کروا لے گا، چاہے آپ کے پاس وسائل نہ بھی ہوں، وہ سبب پیدا کر دے گا. کیونکہ سارے خزانوں کا مالک تو وہ خود ہے نا، وہ تو ہمیں آزما رہا ہے کہ ہمارا دل، ہماری نیت کتنی صاف ہے، ہم کتنے سچے اور کتنے کھوٹے. اور بعض اوقات ہم کیوں نہیں نیت کرتے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں وہ چونکہ لگتا نہیں کہ یہ ہو تو کیا کہنا.
کیونکہ ہم صرف دعا بھی اس چیز کی مانگتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گی، اور جو لگتا ہے یہ نہیں ہونے کا وہ مانگتے بھی نہیں ہیں. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اتنا پکا یقین ہونا چاہیے کہ وہ اس کے لیے کیا مشکل ہے. بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں یا بہت ہمارے اندر ایک تڑپ اٹھتی ہے، ان لمحوں کو ضائع نہ کیا کرے. جب کوئی بڑا شدید غم کا دورہ پڑے نا، تو وہ رو رو کے نہیں اپنا وقت ضائع، اس وقت اللہ سے باتیں شروع کر دیں. کہیں خوف آ گیا، اللہ سے باتیں شروع کر دیں. کوئی چیز بہت اچھی لگی، کوئی خوبصورت نظارہ آپ نے دیکھا، یعنی ایک ایکسائٹمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے نا جس میں آپ کا اصل سامنے آ جاتا ہے، سارے حجاب ہٹ جاتے ہیں تو آپ اصل ہوتے ہیں. اس وقت اللہ سے دعا کیا کریں. مثلا حضرت زکریا علیہ السلام کب سے دعا کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے حضرت مریم کے پاس پھل دیکھے، انہوں نے کہا ہے دیکھیں نا، ہم حیران ہوتے ہیں نا بعض اوقات، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے تو وائی ناٹ، میرے لیے کیوں نہیں ہو سکتا، یہ کر سکتا ہے میں کیوں نہیں کر سکتا. پھر آپ دعا مانگے، وہ جو دعا ہوگی نا وہ سچی ہوگی، وہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. جتنی سچی اور خالص اور کھری اور اصلی والی دعا ہوگی نا، جو واقعی اللہ سے آپ کی بات ہوگی، اللہ اس کو آپ کے لیے ایسی جگہ سے آپ کو عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ ہم اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں جو جس میں کچھ نہیں ہے، خالی ہے، ہر وہ خالی ہوتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اور جتنا بھی خرچ کرے وہ کم نہیں ہوتے. بس ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. ساری مشکل اپنے اندر ہے اور ڈھونڈتے باہر رہتے ہیں، بلیم دوسروں کو کرتے رہتے ہیں. بہرحال تو موضوع تو بہت وسیع ہے اس میں، لیکن چند ایک چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں تاکہ شک کی کیفیت سے نکل کر یقین کی طرف آپ آ جائیں. لیکن ایک اور چیز، شک اور وسوسے کا فرق بھی جاننا چاہیے. وسوسوں پہ توجہ نہیں دینی چاہیے، یعنی شک والی چیز کو تو چھوڑنا ہے، لیکن جب شک بہت زیادہ ہونے لگے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ پھر یہ وسوسہ ہو جاتا ہے. مثلا انسان وضو کرتا ہے اور وضو کر کے اسے لگتا ہے اس کا وضو پورا نہیں ہوا، وہ پھر شروع کر دیتا ہے. جب نماز پڑھتا ہے تو پھر اس میں شک کرتا ہے کہ پتہ نہیں پوری پڑی ہے کہ نہیں. تو ایسی صورت میں جب ایک دفعہ وضو کر لیا تو شک کو کوئی گنجائش نہ دے، کہا کہ میں نے کر لیا بس ہو گیا. اچھا، کئی لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ کہیں ان کے جسم سے کوئی ہوا یا کوئی ایسی چیز تو نہیں نکل آئی کہ جس کی وجہ سے ان کا وضو ٹوٹ گیا ہو، تو اس شک کو بھی اہمیت نہیں دینی چاہیے. وہ بھی شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اس کے بھی آگے آپ کو بتا دیا جائے گا. اسی طرح یہ ہے کہ کبھی جسم میں کوئی نجاست لگ جاتی تو آپ کو یہ شک ہو گیا کہ پتہ نہیں وہ صاف ہوئی ہے کہ نہیں، تو دوبارہ اسے دھوئیں گے آپ. اب چونکہ آپ کو پھر بھی یہ نہیں سمجھ آئی کہ پتہ نہیں صاف ہوئی ہے کہ نہیں اس لباس کو، تو بہتر ہے آپ لباس چینج کر لیں، شک دور کر لیں. مثلاً آپ کی جرسی کے اوپر آپ کو شک پڑ گیا کہ کوئی لگتا ہے چھینٹا نہ پڑ گیا ہو یا کچھ، تو آپ اس کو دھو لیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں دھونے سے تو وہ خراب ہو جائے گی یا کچھ، تو بہتر ہے آپ اسے اتار کے تو نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر خواہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ناپاک ہونے کی، اور شیطان، آپ نماز میں کھڑے اور شیطان بار بار وسوسے ڈال رہا ہے، کیا پتا تمہاری جرسی پاک ہی نہ ہو، کیا پتا تمہارا گاؤن پاک ہی نہ ہو، کیا پتا وہ جہاں سے تم گزری تھی وہاں کوئی کتا گزر کے گیا ہو اور تمہارا کپڑا وہاں لگ گیا ہو. یہ سب وسوسے ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں، آپ کنسیڈر نہیں کریں. ان کا سوال یہ تھا کہ آپ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں اور پیشنٹس کے ساتھ انوالوڈ ہوتے ہیں اور آپ کو شک ہو جاتا ہے کہ آپ کے کپڑے پتہ نہیں پاک ہیں کہ نہیں، تو نماز کا وقت ہے، وہاں سے آپ یونیفارم تو چینج نہیں کرنے جائیں گے کہیں، آپ اسی میں نماز پڑھنی، تو آپ شک کو کنسیڈر نہ کریں، الا یہ کہ کوئی یقینی چیز آپ کے کپڑے کے اوپر لگی ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کو آپ دھو کے صاف کر لیں یا آپ چینج کر لیں. ادروائز صرف شک کی بنا پر آپ نہیں ایکشن لیں گے. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری امت کی ان غلطیوں کو معاف کر دیا جن کا صرف دل میں وسوسہ گزرے. یعنی بعض اوقات آپ کے دل میں خواہ مخواہ اللہ کے بارے میں یا رسول کے بارے میں یا فرشتوں کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں کوئی وسوسہ آ جاتا ہے، آپ کو وہ یقین کوئی نہیں ہے، وہ ایسے ہی شک گزر گیا، پتہ نہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں. کبھی شیطان ایسے دل میں ڈال دیتا نا، وہاں بس خیال آتا اور چلا جاتا ہے، یا 2-3 دفعہ آ جاتا ہے، یا ایسے پتہ نہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی تھے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ ہوا تھا کہ نہیں، خواہ مخواہ میں آؤٹ آف نتھنگ
تو ان وسوسوں پہ پکڑ نہیں, ایز لانگ ایز یو ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ, ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ, زبان سے نہ نکالیں, کیونکہ جب آپ زبان سے نکالتے ہیں نا, وہ آپ کے کان سنتے ہیں, وہ پھر پکی ہو جاتی بات, وہ دوسروں کو بھی وائرس لگ جاتا ہے. وہ جس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا وہ بھی سوچنے لگتا ہے اچھا کیا پتا, ہاں واقعی, وہ شیطان اس کے پیچھے بھی لگ جاتا ہے. تو وسوسے آتے اور جاتے رہتے ہیں کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے ہوتا ہے, مگر ان وسوسوں کو آپ بالکل کوئی اہمیت امپورٹنس نہ دیں اور ان کے بارے میں بات بھی نہ کریں. ان کا کیا علاج ہے؟ ایاک نستعین ایک کتاب ہے, اس میں سے ایک چیپٹر ہے وسوسوں کا علاج. ان دعاؤں کو پڑھ لیجئے اور اپنے اوپر صدقار دیجئے تو انشاءاللہ وسوسے نہیں آئیں گے. اچھا, اسی طرح وسوسے کی حدیث پوری میں دہرا دیتی ہوں. تو پچھلی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے میری امت کی ان غلطیوں کو معاف کیا جن کا صرف دل میں وسوسہ گزرے یا دل میں اس کے کرنے کی خواہش پیدا ہو مگر اس کے مطابق عمل نہ ہو اور بات نہ کی ہو. تو جو وسوسہ یا خواہش صرف دل کے اندر تھی, زبان میں نہیں آئی, تو پکڑ نہیں. اب یہ ہے کہ وسوسے کی بنا پر نماز نہیں توڑنی چاہیے. عباد بن تمیم اپنے چچا عبداللہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ ایک شخص دوران نماز میں پیٹ میں کچھ حرکت محسوس کرتا ہے, یعنی گڑگڑ سی ہوئی ہے, اور اسے خیال آتا ہے کہ کیا پتا اس ہوا نکل گئی ہو. تو آپ نے فرمایا نماز چھوڑ کے نہ جائے حتیٰ کہ اس کی آواز سنے یا بو آئے. ادروائز اگر صرف کچھ پیٹ میں حرکت سے ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑے جب تک یقینی طور پر باہر کوئی چیز نکلے نہ, اور اس کے نکلنے کی علامتیں دو ہیں, یا تو آواز ہو یا اس کی بو ہو, ورنہ اپنی نماز کنٹینیو کرے, کیونکہ شیطان انسان کو اس شک میں ڈال کے نماز کے خشوع میں خلل ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. عثمان بن ابو العاص کہتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, شیطان میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو گیا, یعنی مجھے آیت نہیں آگے آ رہی تھی. کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ روز وہی سورت پڑھتے اور ایک دن کیا ہوتا ہے, یار اب کیا ہوا, پھر پیچھے سے شروع کرتے, پھر آگے, پھر آپ اللہ اکبر کر دیتے یا کوئی اور سورت شروع کر لیتے, اور کہا کہ وہ مجھے نماز میں شبہ ڈالتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے, جس کا کام صرف یہ نماز میں وسوسے ڈالو. جب تو ایسی بات محسوس کرے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب 3 بار تھتکار دیا کرو. بس میں نے ایسے ہی کیا تو شیطان مجھ سے دور ہو گیا. کیسے؟ یعنی یہ دل کی جگہ ہے نا, اس طرف ایسے کر کے 3 دفعہ تھوکو اس کے اوپر. تھوکو سے مراد یہ نہیں منہ بھر کے تھوکو, اس سے مراد منہ سے ہوا جس میں ہلکی پھلکی تھتکار سی, تھوڑے سے چیٹے سے بھی آ جائے, یعنی پوری تھوک تو نہیں ہوتی ہے. یہ جیسے جھاڑنا جس کو کہتے ہیں نا, تو شیطان کو جھاڑ دو. تو وہ کہتے ہیں میں نے یہ عمل کیا تو میرا وسوسے دور ہو گئے. اس میں مزید چیزیں جو ہے وہ آپ کو ایاک نستعین میں مل جائیں گی. تو حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چھوٹے سے چند الفاظ میں, چھوٹے سے جملے میں یا چند الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست بات کی, اور ہمیں اتنا خوبصورت اصول دے دیا ہے کہ ہم شک والی چیز کو چھوڑ کے یقین کی طرف آ جائیں اور اپنے دل میں اطمینان رکھیں. یعنی اسلام شک اور پریشانی میں رہنے سے ہمیں بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم ہر وقت شک والی زندگی گزاریں اور بے چینی والی اور بے قراری والی, کیونکہ شک جو ہے وہ اطمینان کو رخصت کر دیتا ہے, اور اس سے انسان کی پھر عبادات میں کوئی لطف نہیں رہتا, مزہ نہیں رہتا. تو جب آپ اطمینان چاہتے ہو تو یقین کو کر کے اس کے بعد جس چیز میں شک ہے اس کو ٹھیک کر لیں. مثلاً طواف کیا آپ نے, 6 چکر تھے یا 7 تھے, تو یقین کیا 6 تھے, تو 7ویں میں شک ہو تو ایک اور کر لیں, بس یقین ہو جائے گا کہ اب 7 پورے ہیں. ہاں آپ نے 8 ہی کر لیا, ٹھیک ہے. اور شیطان اور ذلیل ہوتا ہے جس نے آ کے بلوایا تھا. یعنی یہ بھی کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہمیں یقین کی طرف لایا گیا تو تھوڑا سا ایکسٹرا عمل بتا دیا گیا, تو اس سے انسان آسانی ہو جاتی ہے انسان کو. ہم نماز میں ہوتے تو ہوتا ہے, ہر جگہ پر ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ شیطان دشمن ہے نا. حتیٰ کہ موت کے وقت بھی پاس سر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور بندے سے کہتا ہے کفر کرو کفر کرو, تو پھر کلمہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو واقعی جس کے اندر ایمان ہوتا ہے, اور اللہ چاہے تو. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی نہیں کہا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے, اسے دشمن سمجھو. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ گناہ کیا ہوتا ہے, سن کیا ہے,
تو آپ نے فرمایا جب کوئی چیز تمہارے دل میں کھٹکے تو اسے چھوڑ دو، یہ گناہ ہے. اور سچائی میں اطمینان ہے. اور پھر یہ تقویٰ سے تعلق رکھتا ہے، یعنی تقویٰ بھی کیا ہے؟ انسان شک والی چیزوں کو چھوڑ دو. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب آپ شک والی چیز چھوڑ کے اطمینان پہ آئیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس ایفرٹ پر ایکسٹرا اجر بھی عطا کریں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو تم اللہ کے ڈر سے چھوڑ دو گے اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا. اللہ اکبر. کتنی ہی چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم ڈبل مائنڈیڈ ہوتے ہیں، پتہ نہیں گناہ نہ ہو، پتہ نہیں قبول نہ ہو رہا ہو، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اگر دل میں ڈاؤٹ ہے کسی قسم کا تو یا تو وہ ڈاؤٹ دور کرو، دلیل حاصل کرو، علم حاصل کرو، یقین کی کیفیت میں آؤ، یا پھر اگر ڈر لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں لگتا تو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دو، اللہ تمہیں اس سے بہتر نصیب کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل ایمان وہ ہے جس میں کوئی شک نہ ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہے تو علم والوں سے پوچھ لینا چاہیے. اور اس کے لیے یہ نہیں کہ ایک دن کو ہاتھ آ جائے تو اس کو چھوڑے نہ انسان، اس کے لیے پوری زندگی ایفرٹ لگانی چاہیے، ساتھ ساتھ سیکھتے چلے جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نفع مند یقینی علم عطا فرمائے. آخر میں حدیث دوبارہ سن لیجیے تاکہ عمل کر سکیں. سعد الغامدی، اور یہ میری ویب سائٹ کے اوپر اس کے آڈیوز موجود ہیں، اگر آپ دوبارہ سننا چاہیں تو CD بند کر کے رکھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.